أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی دوسری جماعت کی مثال دے رہے ہیں۔ دو جماعتیں منافقین کی تھی۔ پہلی وہ جماعت جن کے دل میں نفاق پختہ ہو گیا تھا، ان کی پہلے مثال دی ہے، مثلا کا مثل استوقد النار، جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، پھر اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ کے لیے لے گا۔ صم بکم عمی فهم لا یرجعون۔ دوسری جماعت منافقین کی وہ تھی جن میں نفاق تو تھا، لیکن کبھی کبھی اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہو جاتے تھے، لیکن پھر کفر کی طرف چلے جاتے تھے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ان کا رجحان اسلام اور ایمان کی طرف ہوتا اور کبھی کفر کی طرف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری ان کی مثال دی، او کصیب من السماء، کہ جیسے آسمان سے تیز بارش اتری ہو۔ سیب من السماء، سیب بہت تیز بارش کو کہتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں دعا ہے اللہم سیبا نافعا، اللہ تیز بارش ہو نفع والی۔ مختصر سی دعا ہے حدیث شریف میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے آثار دیکھتے دعا پڑھتے اللہم سیبا نافعا۔ سیب کہتے تیز بارش، من السماء آسمان سے اتری، مراد اسلام، ایمان، قرآن ہے کہ جو آسمان سے اترتا ہے، کہ جیسے تیز بارش آسمان سے اتری، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیریاں بھی ہیں، کہ جب بادل ہو جاتا ہے اور پھر رات کا وقت ہو تو کتنا سخت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ورعد، اور بادلوں کی گرج بھی ہے، وبرق، اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ گرج بھی ہے اور بجلی چمکتی ہے تو ہر شے روشن ہو جاتی ہے جب بجلی چمکتی ہے، اور اندھیریاں بھی اس میں۔ یجعلون اصابعهم فی اذانہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ آذان، اصابع اسمعون، انگلی کہتے ہیں، اصابعهم اپنی انگلیاں، یعنی اتنی زور سے ڈالتے ہیں جیسے پوری انگلی کان میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ ویسے تو پورا ڈالتا ہے آدمی، لیکن قرآن نے اصابع کا یعنی اتنی زور سے ڈال رہے ہیں اپنے کان میں، فی اذان، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑاکے سے، کڑاکے کے خوف سے، موت کی ڈر سے کہ کہیں مر ہی نہ جائیں۔ صواعق، صاعقہ، صاعقہ کہتے ہیں جو کڑاکا ہوتا ہے نا، زوردار بجلی کا کڑکا، وہ حذر الموت، موت کے خوف سے، حذر خوف، موت کے خوف سے، کڑاکے کی وجہ سے، موت کے خوف سے اپنی انگلی اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ محیط بالکافرین، اللہ احاطہ کیے ہوئے سارے کافروں کا۔ یہ مثال ان کی دی کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے، فی ظلمات، یا ظلمات سے مراد یہ ہے جب قرآن نازل ہوتا ہے، انکار کی وجہ سے ان کے دلوں میں یعنی نفاق کا اندھیرا ہے، کیونکہ اچھی خوراک جب بیمار کھاتا ہے تو اس کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ رعد، اور اس میں گرج بھی ہے، یعنی وہ مضامین بھی ہے جو تہدید اور ڈرانے والے مضامین، وعید، جہنم کے مضامین، اور برق اور روشنی بھی ہے، امید بھی ہے اس میں، ایسی باتیں بھی ہیں جو دل کو کھینچتی ہیں، جب روشنی ہوتی ہے تو ہر شے روشن ہو جاتی ہے، انسان کی وحشت دور ہو جاتی ہے جب دیکھتا ہے سب۔ تو
ظلمات سے مراد وہ نفاق کے اندھیرے ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں. جب قرآن نازل ہوتا ہے، اسلام جو آسمان سے آیا، یعنی اسلام اور قرآن کو تیز بارش سے تشبیہ دی ہے. من السماء، آسمان سے یہ بارش آئی ہے. یہ کوئی زمین کی چیز نہیں ہے. یہ جو دین ہے یہ آسمان سے آیا ہوا دین ہے، صاف ستھرا ہے. اس میں کوئی زمینی آمیزش نہیں ہے کہ مخلوق کا بنایا ہوا ہو. من السماء میں اشارہ کر رہے ہیں، یہ کوئی زمین کا بنایا نہیں، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے کہ ان کو فلانا. عجیب مزہ کا خیز بات ہے کہ ان کو صہیب رومی سکھاتا ہے. ان کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، کیونکہ آپ تبلیغ کے لیے ان غلاموں کے پاس بیٹھتے تھے جو دوسرے غیر ملکی تھے، کوئی فارس کا تھا، کوئی ابشا کا تھا. ان کے پاس کیونکہ اسلام پھیلتے ہی ایسے لوگوں سے، دین حق پھیلتے ہی ایسے لوگوں سے، تو کہتے یہ سکھاتے ہیں ان کو. تو قرآن نے کہا عجیب ہے، ان کی تو زبان ہی عجمی ہے، ایسا فصیح قرآن کیسے سکھائیں گے؟ اگر تم کہتے وہ سکھاتے ہیں تو پھر تو تم تو اس سے اچھا بنا سکتے ہو، تو تم بنا کے لے آؤ. پھر قرآن نے خوب پکڑا ہے. تو من السماء، آسمان سے، یہ آسمان سے آیا ہوا ہے. یہ دین اسلام، اس کے ہر بات آسمانی ہے، زمینی نہیں ہے. فی ظلمات، اس میں اندھیریاں، یعنی ان کے نزول سے جو انکار کرتے ہیں ان کے سینے ظلمت اور اندھیرے سے بھر جاتے ہیں. اور اس کے اندر وعیدات ہیں، اس کے اندر تحدید ہے، ایسے مضامین ہیں جس میں ڈرایا گیا ہے. وہ برق، اور اس میں روشنی بھی ہے. یہ جالون اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، یعنی جب ایسے مضامین یہ منافقین سنتے ہیں جن میں تحدید ہے تو سننا نہیں چاہتے، اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یا ہمیں نہ سنائی دے. جس میں کہا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان انگلیاں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ واللہ محیط بالکافرین، ہم تو سارے کافروں کے احاطہ کیے ہوئے. تم ایک ہمارے اس وعیدات کے مضمون سے بچنے کی انگلیاں ڈالتے ہو، ہم نے تو چاروں طرف سے تمہیں گھیرا ہوا ہے، جب چاہے ختم کر دے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ روشنی ان کی آنکھیں لے جائے، ان کی آنکھ کی روشنی لے جائے. یعنی بالکل ہمیشہ کے لیے پہلے قسم کے منافقین کی طرح ان کی صلاحیت ختم کر دی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ایسا نہیں کیا، ابھی ان میں رمق باقی ہے. چنانچہ کئی چیز آ گئے، ہدایت پر بھی آ گئے. اللہ چاہے تو پہلو کی طرح یخطف ابصارہم، ان کی یعنی وہ روشنی اتنی تیز چمکے کہ ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں، جس کو کہتے ہیں کہ چندھیا جائے آنکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں. اللہ نے ابھی بھی ان میں کچھ رمق باقی رکھی، ورنہ پہلے والوں کے سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، سارے اعضاء ختم کر دیے ان کے پہلے قسم کے منافقین کے. نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، کبھی واپس نہیں آئیں گے. ان کی حق کو دیکھنے، حق بات بولنے، حق بات سننے کی صلاحیت ختم کر دی پہلے والی جماعت. یہاں بھی اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں. کلما ضاء لہم، اور جب روشنی ان کے لیے بجلی روشن کرتی ہے ان کے لیے راستہ، مشوفی تو چل پڑتے ہیں. یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کچھ خیر کی بات ان کو سمجھ میں آتی ہے تو اسلام کی طرف چل پڑتے ہیں. اذا اظلم علیہم، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی کفر و نفاق غالب آ جاتا ہے اور ان کی صحبت جو ہے منافقوں کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں یا پکے منافقوں پر بیٹھتے ہیں، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اسلام کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں. یہ چل رہا ہے. اچھی بات دیکھتے ہوئے تو چل پڑتے ہیں، ورنہ رک جاتے ہیں. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ابصار دونوں لے جاتا، یعنی پہلی والی جماعت میں ان کو شامل کر دیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دوسری قسم کے منافقین کی مثال دی کہ جب اسلام میں خیر خواہی دیکھتے تو ادھر چل پڑتے ہیں،
یہی تفسیر سب سے غالب اور یہی تفسیر محققین کی تفسیر ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس میں کچھ نہ کچھ رمق خیر کی باقی تھی. پہلے والوں میں تو بالکل معاملہ ختم ہو. اس میں بھی اللہ نے کہا ہم چاہیں تو ان میں بھی ختم کر دیں، لیکن خیر کی امید پر. اللہ تعالیٰ کا نظام تو بڑا عجیب ہے. اس کے بعد یہ تینوں طبقات بیان ہو گئے. سب سے پہلے ایمان والوں کا طبقہ، المتقین، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ مومنین ہیں. اس کے بعد کفار کا طبقہ، والذین کفروا سواء علیہم. اس کے بعد منافقین. یہ تین ہی طبقات ہیں. کفر کے دو طبقے ہیں، ان کا ظاہری کفر وہ کافر ہے، اور چھپا ہوا کفر وہ منافق ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے سب کو خطاب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ مولانا. یا ایھا الناس کہہ کہ سب کو خطاب کر رہے ہیں، سب شامل ہے طبقات. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اپنے رب کی. ربکم، یہ ربکم میں دلیل بھی ہے. کیوں عبادت کرو؟ ربکم، ہمارا رب ہے. قرآن کے عجیب اسلوب ہے کہ اس حکم میں، اس امر میں اس کی دلیل بھی آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں دعوت شے ببینۃ. کسی شے کا اس انداز میں دعویٰ کرو کہ اس کی دلیل بھی اسی میں آ جائے. کہتے ہیں دعوت شے ببینۃ. اور یہ بہت اونچی بات سمجھی جاتی ہے کہ الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اعبدوا عبادت کرو کس کی؟ ربکم. وہ کیوں مستحق عبادت ہے؟ ربکم، تمہارا رب ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، تمہیں پالنے والا ہے، وہی مستحق عبادت ہے. اعبدوا ربکم. عبادت میں بتایا کہ انتہائی درجے کا تذلل اختیار کرنا، انتہائی درجے کی ذلت اختیار کرنا، عظمت اور اجلال کے ساتھ اس ذات کے سامنے جو انتہائی درجے کی عظمت رکھتی ہے. انتہائی درجے کی ذلت اس ذات کے سامنے جو انتہائی درجے کی عظمت رکھتی ہو. اجلال اور عظمت کے ساتھ، یعنی یہ ذلت اختیار کرنے میں قلب میں عظمت ہو، ان کا اجلال ہو، ان کی بڑائی ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تمسخر کے زمرے میں آتا ہے. جیسے مخلوق مذاق کرتے یار میں تجھے سجدہ کر لیتا ہوں، بھائی میں تیرے سامنے رکوع کر لیتا ہوں، ایسے کر، اور مذاق مقصود ہوتا ہے. وہ عبادت نہیں کہلائے گا. عبادت کی تعریف میں عظمت اور اجلال کی شرط ہے. اس لیے سجدے کی تعریف کیا؟ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ وضع الجبہۃ الارض، کہ اپنی پیشانی زمین پر رکھنا. اجلالا وعظمتا لا سخریۃ فیہ، عظمت اور اجلال کے ساتھ اس میں تمسخر نہ ہو. ورنہ منافق وہ کفار بھی کرتے تھے، جب رسول اللہ سجدہ کرتے تو کافر کہتے لو ہم بھی سجدہ کر رہے ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ ہمارے پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اسی طرح کی حرکتیں کرتے. اجلال اور عظمت یہ بہت اہم بات ہے، تب عبادت بنتی ہے. اس تذلل میں، اس ذلت اختیار کرنے میں اجلال اور عظمت ہو، یعنی جس کے سامنے اس کی عظمت بھی قلب میں ہو. جبرن قہرن نہ ہو جیسے منافقین کرتے تھے. وہ جبرن قہرن کرتے تھے، ایسا نہیں کریں گے تو وہاں سے مدینہ شریف سے جو خارج کر دیا جائے گا. نمازوں میں بھی آتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کوئی اللہ کی عظمت نہیں ہوتی تھی، رسول اللہ کی عظمت نہیں ہوتی تھی. وہاں آتے تھے تو لہذا ان کی عبادات کی کوئی حیثیت نہیں. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. یعنی تمہیں جامع تخلیق بنایا اور تم سے پہلوں کو تمہیں
مخلوق بنایا، انسان بنایا، عدم سے وجود میں لائے. یاد رکھو تخلیق کسے کہتے ہیں؟ عدم سے وجود میں لانا، یعنی جو شے بالکل نہیں ہے اس کو وجود دے دے، اس کا نام تخلیق ہے. دو چیزوں کو جوڑ کر تیسری چیز بنانے کا نام تخلیق نہیں ہے. جس پانی میں دودھ ڈال کے میں لسی بنا دوں جی یہ میری تخلیق ہے، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں. یہ لفظ غلط ہے، خلاف ادب ہے. مخلوق کا استعمال کرنا یہ ترکیب ہے. سائنسدان ترکیب کرتے ہیں، تخلیق نہیں کرتے. تخلیق تو تب ہو کہ بھائی گندم خود ایسا کوئی کیمیکل ہو کہ گندم کا دانہ بن جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس گندم کو پیس کے اس میں کیمیکل ڈال کے کئی چیزیں بنا لیں گے، لیکن وہ گندم تو وہی ہے جو خدا نے عدم سے وجود میں دانہ ایک ڈالا 700 پیدا کر دیے. تو عدم سے وجود میں آیا نہیں. دانہ تو ایک تھا تو ایک نکلنا چاہیے تھا، 700 کیسے نکل گئے؟ یہ عدم سے وجود میں لائے. میں اور آپ نہیں تھے، ہم پیدا ہو گئے. یہ تو سائنسدان تخلیق نہیں ترکیب کرتے، کئی چیزیں مرکب کر دی تو نئی چیز بنا دی. لہذا فرماتے ہیں الذی خلقکم، یہ دلیل ہے. ربکم دلیل ہے. دوسری دلیل کہ تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے تم عبادت کرو. تمہیں انسان بنایا ہے، لہذا اس کے بدلے میں تمہیں اللہ کی عبادت کرنی. اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. یعنی تقوی بھی وہ معتبر ہے جس کے ساتھ عبادت ہو. بغیر عبادت کے تقوی ہے میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، نماز روزہ پڑھتا نہیں، یہ معتبر نہیں ہے. لہٰذا اوبدو کے بعد تتقون لائے ہیں کہ وہ تتقون معتبر جس میں اوبدو ہو. سن لو، نماز بھی کرتا سب پھر اللہ سے ڈرتا ہے، یہ تقوی معتبر ہے. ورنہ اوبدو لعلکم تتقون آخر میں فرمایا. تقوی وہ معتبر ہے جس میں حکام شریعت پر چل رہا ہے پھر بھی ڈرتا ہے. اللہ کچھ بھی نہیں ہوا، معاف کر دے، پھر بھی معافی مانگتا ہے. لعلکم تتقون الذی خلق والذین من قبلکم. امام راضی فرماتے ہیں، ہمارے والد صاحب سے ہم نے سنا، امام راضی کی تحقیق دیکھی، یہ جو انسان عبادت کرتا ہے، میں نماز روزہ آپ اور آپ کرتے ہیں، یہ ہمیں انسان بنانے اور مسلمان بنانے کا بدلہ ہے. یعنی چیز پہلے دے دی ہمیں اور اس کا شکرانہ بعد میں کرے، ادا کرو عبادت کی شکل میں. اب اس پر جو اجر و ثواب دیتے ہیں وہ ان کا فضل ہے، ورنہ اس عبادت پر ہم مستحق ثواب اور مستحق جنت نہیں ہے، کیونکہ انسان اور مسلمان بنانے کا بدلہ عبادت ہے. تو پھر آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو ثواب بھی دے رہے ہیں، جنت بھی دے رہے ہیں. ہر نیکی کے اوپر چاہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، اس کے اوپر وعدہ ہے، اجر ہے. یہ وعدہ اجر ان کا فضل ہے. ورنہ قرآن کہہ رہا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہ کوئی عبادت کرنی ہے اس لیے کہ تمہارا رب ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو، تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے، لہذا اس کا بدلہ ہے کہ عبادت کرو. اب اگر ثواب دے رہے ہیں تو یہ فضل ہی تو ہے. ہم مطالبہ نہیں کر سکتے اللہ ہم نے نماز پڑھی تو ہمیں بدلہ دے. اللہ فرمایا کہ تجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، کافی، بس اس کے بدلے میں عبادت. یہ معمولی نعمت نہیں ہے. یہاں سے دلائل توحید دے رہے ہیں کہ وہ اللہ مستحق عبادت، یہ توحید کے دلائل ہے. الذی جعل الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا ہے. ایسی زمین بنائی ہے، مٹی کی ایسی کیفیت ہے کہ آپ اس پر لیٹ جائیں آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. حالانکہ اگر پتھر ہی پتھر ہوتے تو آپ نہیں لیٹ سکتے، لیکن یہ عجیب مٹی کا عجیب مٹیریل ہے. انسان اس مٹی پر لیٹا ہو تو بالکل محسوس ہی نہیں ہوگا. فراش بنایا، پوری زمین انسانوں کے لیے بستر ہے. والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنا دی، اوپر چھت ہے آسمان کی چھت. اور مزین کیا لغزین سماء دنیا بمصابیح، تاکہ اگر ایسے دیکھو رات کو تو وحشت نہ ہو، تو قمقمے نظر آتے ہیں تو وحشت نہیں، اور نہ بالکل اندھیرا ہو تو انسان کا دل کو ہول آ جائے. لیکن ایسا نہیں، سارے جیسے چھتوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، یہ جو جیسے یہاں لگے ہوئے نا لائٹیں، تو وہاں ایسے اوپر دیکھو گے تو وحشت نہیں آتی. تو آسمان کو چھت بنایا ہے اور اس کو زمین کو فرش بنایا ہے. یہ دلائل توحید ہیں
یہ پیدا کرنے والی ذات ایک ہی ذات ہے، اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے۔ وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، آسمان سے پانی اتارا، بارش برسائی۔ فخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، اور پھر نکالے اس کے ذریعے پھل تمہارے رزق کے طور پر۔ کوئی زمین ہے کچھ نہیں، جب بارش برستی ہے تو وہاں سے کیسی کیسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں رزق کے طور پر۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لہذا فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ بنو۔ انداد ند کی جمع ہے، ند کہتے شریک کو، برابری والا۔ اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہرا۔ وانتم تعلمون، اور تمہیں پتہ بھی ہے، تم سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں۔ یہ میرے مرشد فرماتے تھے عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب، آج تک کسی جھوٹے خدا نے بڑی مخلوقات کے پیدا کرنے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، نہ نمرود نے، نہ فرعون نے، نہ شداد، جو بڑے بڑے خدا کر جس نے کہا میں نے سورج بنایا ہے، میں نے چاند بنایا ہے، میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، میں نے سمندر بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات، ہم نے بنایا تھا۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم خدا ہیں، تو تم خدا کسی نے دعویٰ نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے ہم عاجز ہیں۔ اگر کہا جی سمندر بنایا تو پھر تو سمندر آپ کے ہاتھ میں ہے، جاؤ سمندر میں، اسی کو ڈبو دے گا، جھوٹے خدا کو ڈبو دے گا۔ لیکن یہاں مولانا فرماتے ہیں رومی، اے اللہ تیرا ہاتھ تو وہ ہے جو بر و بحر میں ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، تو اپنے اس مبارک ہاتھ سے میرے دل کو پاک فرما دے۔ اللہ کا ہاتھ تو ہر جگہ ہے، بتائیے ہر جگہ ان کو حکم چل رہا ہے، تو کسی نے بھی بڑی مخلوقات کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم صلاۃ والسلام نے جب مناظرہ شروع کیا نمرود کے ساتھ، نمرود کی پوری دنیا میں حکومت تھی، فرعون کی تو بہت چھوٹا ہے اس کے مقابلے پر، پورے عالم پر نمرود کی حکومت تھی، اور ایک ابراہیم۔ اب مناظرہ شروع ہو گیا۔ ابراہیم السلام کا میرا خدا تو زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے۔ اب اس نے زندہ مردہ کا معنی کیا سمجھا کہ دو قیدی منگائے، دونوں کو سزائے موت تھی، ایک کو معاف کر دیا، ایک کو قتل کرا دیا، کہا دیکھو یہ زندہ کر دیا، یہ جو نا اس کو مار دیا۔ تو آپ سمجھ گئے بالکل بے عقل بے وقوف۔ انہوں نے کہا حضرت سے کہا میرا رب تو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے کر دے۔ وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بند ہو گیا، بولنا بند ہو گیا، مبہوت ہو گیا وہ کافر۔ اب کیا کرے؟ انہوں نے کہا میرے رب تو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لیا، تو پتہ چلے بھی تیرا سورج کے اوپر بھی تصرف چلتا ہے۔ تو تم تعلمون، تمہیں بھی پتہ ہے کہ جتنے جھوٹے خدا ہیں جن کو ہم خدا کہتے ہیں وہ تو بالکل عاجز ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ابھی میں نے جیسے بتایا کہ وہ آج عبد الحادی صاحب کے مدرسے میں پٹھیدن گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہندو تھے بنیے، تو کہتے چابی میرے پاس ہوتی تھی بت کدے کی، میں اپنا قصہ سنایا، تو میں سب کو میں عبادت کراتا تھا بتوں کی، جب وہ چلے جاتے تو میں بتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، کسی کا کان مڑوڑ دیا، کسی کو ڈنڈا لگایا، پھر دیکھتا تھا کہ کوئی ریئیکشن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں تھا، لیکن میرے دل میں ایسی باتیں آتی تھی، میں ان کو چھیڑتا تھا کہ کچھ ہے تو کچھ نہیں، تو میرے دل میں اہمیت ہی ختم ہو جاتی تھی، یار ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو ان کا کان کھینچ رہا ہوں، ایک تھپ لگا دیتا تھا۔ خود انہوں نے سنا، یہی چیز ان کو آہستہ آہستہ حق کی طرف لے آئی اور مسلمان ہو گئے، اور کتنا بڑا ادارہ ماشاءاللہ پاکستان میں بہت بڑا جامعہ بنایا ہے انہوں نے۔ یہ انتم تعلمون، تم کو اس کا علم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ یہ بڑے بڑے کام کوئی کرنے والا نہیں۔ اذا فلا تجعلوا للہ اندادا، جب سارا کچھ اللہ کر رہے ہیں، ہمارے لیے سارا انتظام ان نے کیا ہے، پوری کائنات ان کے ہاتھ میں ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے بھی ہو اس بات کو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔